السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ جیسے کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجرہ نسب کے بارے میں پڑھا تھا، تو آئیے آج اس کے آگے سے آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں نے میرے اس گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ دور جدید کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیمی علیہ السلام سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہے۔ مقام ابراہیمی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے تھے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں پختہ روایات ہے کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا تھا، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جاتی تھی اس کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے۔ یہی پتھر مقام ابراہیمی ہے جو اب بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے اس کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس سے دونوں طرح کی تحریر مراد ہے، ظاہری صفائی بھی ہو، گندگی نہ ہو، تاکہ زائرین آئیں تو ان کے دلوں میں قدرت پیدا نہ ہو، انہیں خوف نہ ہو، اور تطہیر باطنی کا بھی اہتمام ہو کہ وہاں توحید کا چرچا ہو، کسی طرح کا کوئی کفر و شرک در نہ آنے پائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ يَضْطَرُّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسرائیل علیہ السلام کو پھولوں کا رزق عطا کر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو دوں گا، پھر اسے کشا لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے کی جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ پہلی دعا میں وَمِن ذُرِّيَّتِي کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا لا ينال عہد الظالمین، لیکن یہاں معاملہ مختلف نظر آتا ہے۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دنیاوی زندگی کا مال و متاع تو میں ان کو بھی دوں گا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو جو پتھر لایا گیا تھا، جنت سے پتھر لایا گیا تھا، تو جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کری جا رہے تھے، جیسے مطلب اوپر کی منزلوں میں بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے پتھر بھی اوپر اٹھتا جا رہا تھا، اور اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ تو اسی جگہ کو ابراہیمی جیسے خانہ کعبہ بعض جگہ جہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو
یہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں پوری جگہ سے ابراہیم علیہ السلام کے، تو ایسا بھی ہے، اور وہ پتھر بھی تھا تو اس لیے وہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور خانہ کعبہ کی والی جو جگہ ہے، مطلب حدود ہے جہاں حج عمرہ کیا جاتا ہے اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس جگہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ جو لوگ بھی وہاں عبادت کرنے آئے ان کو وہاں گندگی دیکھ کے کوفت نہ آئے، اس لیے اس جگہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ادھر ہلکا سا بھی کچرا نہ ہو یا ہلکے سی بھی ریت کا ذرا نہ ہو، تاکہ لوگوں کو نماز ادا کرنے میں یا عبادات کرنے میں کوئی تکلیف ہو۔ اور اس کے بعد والی آیت میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی امت کے لیے دعا مانگی تو اس میں انہوں نے یہی دعا مانگی، جو لوگ ایمان لے آئے اور آخرت پر یقین رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر یہی جواب دیا، اور جو تمہاری امت میں سے کافر ہو جائیں گے، جیسے کہ اب لازمی ہے کوئی مسلمان تو نہیں ہوتا آنے والے دور میں، اب کوئی کافر ہو جاتا ہے، کوئی کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ایمان لے آتا ہے، تو اس کے بارے میں بتا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مطلب رزق تو دنیا میں انہیں بھی دوں گا، لیکن آخرت میں ان کو عذاب ملے گا، وہ بھی جہنم کا عذاب۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، دنیا میں تو ان کے لیے میں رعایت کر دیتا ہوں، انہیں رزق عطا کر دیتا ہوں، کیا پتا ان کو کون سی بات ان کے دل کو بھا جائے جس وجہ سے وہ دین قبول کر لیں، کیونکہ انسان کے دل کب کس لیے بدل جائے، کب نرم ہو جائے، یہ تو صرف انسان بھی نہیں جانتا، بلکہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے کہ کب کون سی بات انسان کے دل کو نرم کر دے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بھی نرم رکھنے والا بنائے، اور ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا کے رکھے، اور ہم سب کی عبادتیں جیسی بھی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ویسی عبادتیں تو نہیں کر سکتے جیسے ہمارے حضرتوں نے کی ہے، سالوں سال انہوں نے عبادتیں کی ہے، ہم تو ان کی مطلب کاپی تک بھی نہیں کر سکتے، ہم بس جس طرح کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔